السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، بلوغ المرام کتاب الصیام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے 3 درس آپ کے سامنے رکھے جا چکے ہیں، یہ چوتھا درس ہے۔ چند احادیث آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، وعن حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام له، رواہ الخمسۃ ومال الترمذی والنسائی الی ترجیح وقفہ وصححہ مرفوعا ابن خزیمہ وابن حبان، وللدارقطنی لا صیام لمن لم یفرضہ من اللیل۔ حضرت حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ سن 3 ہجری میں ان کے شوہر کا انتقال ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ شعبان 45 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے 60 سال کی عمر میں۔ تو حضرت حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یبیت الصیام، من لم یبیت، بیتا یبیت کا معنی ہوتا ہے نیت کرنا۔ جس شخص نے نیت نہیں کی، اور عام طور سے اس کا مطلب ہے رات میں نیت کرنا۔ تبعید کا مطلب یہ ہے کہ آدمی رات میں روزہ رکھنے کی نیت کرے۔ تو من لم یبیت الصیام، جس نے رات میں روزہ رکھنے کی نیت نہیں کی، قبل الفجر، فجر سے پہلے، فلا صیام لہ، تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ رواہ الخمسۃ، اس کو خمسہ نے روایت کیا ہے، ومال الترمذی والنسائی الی ترجیح وقفہ، امام ترمذی اور امام نسائی اس کے موقوف ہونے کے، راجح ہونے کی طرف مائل ہیں۔ یعنی امام نسائی اور امام ترمذی کا میلان اس روایت کے موقوف ہونے کی طرف ہے، یعنی یہ روایت موقوف ہے۔ اور موقوف کا مطلب یہ ہے کہ یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا قول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً ثابت نہیں ہے۔ تو یہ امام ترمذی اور امام نسائی کا میلان ہے کہ یہ روایت موقوفاً ہے، یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا قول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں۔ جبکہ کہتے ہیں وہ صححہ مرفوعاً ابن خزیمہ ابن حبان، جبکہ مرفوعاً اسے ابن خزیمہ اور ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے، یعنی ابن خزیمہ اور اسی طرح سے ابن حبان نے اسے مرفوعاً بھی صحیح قرار دیا ہے کہ یعنی روایت جو ہے یہ مرفوعاً ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے روزے کی نیت رات میں نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ یاد رہے، یہاں روزوں سے مراد رمضان المبارک کے روزے یا فرض روزے ہیں، اور جہاں تک نفلی روزوں کا معاملہ ہے اس کے تعلق سے حدیث آگے آتی ہے۔ اسی طرح سے آگے کہتے ہیں مؤلف، وللدارقطنی، اور دارقطنی کی روایت میں لا صیام لمن لم یفرضہ من اللیل، لا صیام، روزہ نہیں ہے، لمن، اس شخص کا، لم یفرضہ من اللیل، جس نے اسے فرض نہیں کیا ہے، یعنی روزے کو جس نے فرض نہیں کیا ہے، من اللیل، رات میں، یعنی اس شخص کا روزہ نہیں ہے جس نے روزے کو رات میں فرض نہیں کیا ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ روزے کی نیت کرنا رات میں لازم اور ضروری ہے۔ لیل کا لفظ ہے یہاں، اور اوپر روایت میں قبل الفجر کے الفاظ ہیں،
دونوں کا معنی اور مفہوم یہی ہے، یعنی رات فجر سے پہلے نیت کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ یاد رہے روزے کی نیت ہو یا اسی طرح سے کسی اور عبادت کی نیت ہو، نیت کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ ہر عبادت کے لیے کوئی بھی عبادت ہو اس کی نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ بغیر نیت کے کوئی بھی عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت اور بھی احادیث میں بیان فرمائی، انما الاعمال بالنیات، مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار جو ہے نیت پر ہے۔ تو نیت یہ لازم اور ضروری ہے، نیت کے بغیر کوئی عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں معتبر نہیں مانی جائے گی۔ اور یہاں روزے کی نیت ہے تو روزے کی نیت کے لیے بھی یہی لازمی اور ضروری ہے کہ اس کے بغیر روزہ جو ہے معتبر نہیں مانا جائے گا، نیت کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ البتہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نیت یہ فجر سے پہلے رات میں کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ تو زیادہ تر علماء کا موقف اس سلسلے میں یہی ہے کہ نیت جو ہے یہ رات میں کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی شخص نے رات میں نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا، فرض روزے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا معنی یہی ہے کہ رات میں نیت کرنا، فجر سے پہلے نیت کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اب یہاں بعض علماء نے اس بات کی بھی اجازت دے رکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی پورے رمضان کے روزے رکھنے کا ارادہ رکھے ہوئے ہے تو وہ اپنے ایک ہی نیت پورے تمام روزوں کی کر لے تو وہ کفایت کر جائے گی اس کے لیے، کیونکہ عبادت ایک ہی ہے یہ، اگرچہ پورے رمضان میں ہے، رمضان کے مہینے میں ہے، لیکن عبادت ایک ہی ہے، روزہ ہے تو روزہ ہی رکھنا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی شروع رمضان ہی میں آخر رمضان تک تمام روزوں کی نیت کر لیتا ہے تو بعض علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے، لیکن بہتر اور عمدہ بات اس کے لیے یہی رہے گی کہ وہ ہر روز ہر رات میں نئے روزے کی نئی نیت کرے، جیسا کہ اس حدیث میں اس بات کی بظاہر دلیل موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر روزے کے لیے گویا کہ نیت کرنے کا یہ حکم دیا اور اس کے تعلق سے کہا کہ اس کا روزہ نہیں ہے جس نے رات میں نیت نہیں کی ہے۔ تو یہ روایت جو ہے جیسا کہ امام ترمذی اور امام نسائی اس کے موقوف ہونے کی طرف مائل ہے، تو اگر موقوف بھی مان لیا جائے تب بھی یہ حکم اجتہادی نہیں ہے اور ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے اجتہاد سے کہہ دیا ہو، لہذا موقوف ہو یا مرفوع ہو دونوں ہی صورتوں میں روایت اپنی جگہ حجت ہے اور صحیح اور درست ہے، اگرچہ اس روایت کو لے کر بھی علماء کے درمیان میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ نیت کس کو کہتے ہیں اس کو بھی سمجھ لینا لازم اور ضروری ہے۔ نیت اصل میں دل کا ارادہ ہے، پختہ ارادہ دل کا، اور زبان سے نیت نہیں ہوتی، زبان سے کہہ کر نیت نہیں کی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے، یا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے زبان سے بھی نیت کی ہو۔ لہذا دل میں ارادہ اگر کسی نے کر لیا کہ ہاں آج میں روزے سے رہوں گا، رات کے کسی بھی لمحے میں اسے یہ خیال پیدا ہو گیا تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اس کا سحری کے لیے اٹھنا، اس کی تیاری کرنا، یہ ساری چیزیں بھی روزے کی نیت پر دلالت کرنے والی چیزیں ہیں اور اس سے اس کا روزہ معتبر مانا جائے گا۔ زبان سے نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ آج کل ہمارے زمانے میں، ہمارے ماحول میں لوگوں نے بہت ساری نیتیں اپنی طرف سے بنا رکھی ہیں
جن کا کوئی ثبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جیسے کہا جاتا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَبَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، تو یہ جو ہے یہ غلط طریقہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ پھر اس میں جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، غد کا جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہ خود محل نظر ہے، یعنی نیت آدمی عربی زبان میں کر رہا ہے غد کی، اور جبکہ اردو زبان میں کہہ رہا ہے آج کی، تو یہ جو ہے یہ غلط طریقہ ہے۔ عربی زبان جو ہے غد کا مطلب ہوتا ہے آئندہ آنے والا کل، آئندہ آنے والا کل۔ اب اگر کوئی آدمی کل کی نیت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آج کی نیت آج نہیں کی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس نے آج کی نیت آج نہیں کی، اور جبکہ آج کی نیت اسے آج کرنا چاہیے، آج کی نیت اسے آج کرنا چاہیے، ایک دن ایڈوانس میں وہ نیت کر رہا ہے۔ اور اس طرح سے عید والے دن کے روزے کی بھی وہ زبانی طور سے نیت کرتا ہے۔ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ غد کا لفظ یہ کل کے لیے آتا ہے، اور یہاں ہم لوگ دھڑلے سے استعمال کرتے ہیں، وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَبَيْتُ وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَبَيْتُ، غدن غد، تو یہ لفظ جو ہے نا یہ کل کے روزے کی نیت ہو رہی ہے۔ حقیقت بات یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی سنت کا طریقہ چھوڑ کر کسی اور دوسرے طریقے کی طرف مائل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی غلطی میں پڑ ہی جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں ارادہ کرنے کا حکم دیا ہے، زبان سے اعلان کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، زبان سے لوگوں کو بتلانے کا حکم نہیں دیا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اسے اعلان کرتے پھریں۔ لہذا زبان سے جو نیت کی جا رہی ہے اس کا کوئی ثبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، زبان سے نیت نہیں کرنا ہے، محض دل میں ارادہ کر لینا ہے کہ آج میں روزے سے ہوں، اور یہ کافی ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو روزے کی نیت یہ رات میں کی جائے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے بتلایا کہ یہ فرض روزوں سے متعلق بات ہے، جہاں تک نفلی روزوں سے متعلق بات ہے تو اس کی وضاحت آگے حدیث میں آتی ہے۔ چنانچہ مؤلف فرماتے ہیں وعائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال فإني إذا صائم ثم أتانا يوم آخر فقلنا أهدي لنا حيث فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأقل، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں دخل علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس داخل ہوئے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ فقال، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل عندکم شیء، کیا تمہارے پاس کچھ ہے، یعنی کھانے پینے کی کوئی چیز جس سے کھا کے پیاس بجھائی جائے یا بھوک مٹائی جائے، کوئی ایسی چیز تمہارے پاس ہے؟ قلنا لا، ہم نے کہا نہیں، یعنی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال، تو آپ نے فرمایا فإنی اذا صائم، تب میں روزے سے ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا فإنی اذا صائم، تب میں روزے سے ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے دن میں آ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کھانے کے لیے آپ نے طلب کیا لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو آپ نے کہا پھر میں روزے سے ہوں۔ ثم آتانا یوم آخر، پھر ایک دوسرے دن آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس، ثم آتانا آئے ہمارے پاس، یومن آخر ایک دوسرے دن۔ فقلنا، ہم نے کہا، پس ہم نے کہا اہدی لنا حیث، ہمیں ہدیہ کیا گیا ہے حیث۔ حیث یہ ایک طرح کا ملیدہ سمجھ لیجئے، جو گھی ہے، پنیر ہے،
یا اسی طرح سے کھجور وغیرہ کو ملا کر تیار کیا جاتا ہے، تو ملیدہ ہوتا ہے۔ یہ ملیدہ جس طرح سے ہم بنا لیتے ہیں تو وہ چیز ہے ایک، اور یہ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اہدی لنا حیث، ہمیں ہدیہ کیا گیا ہے حیث، یعنی ملیدہ ہمیں دیا گیا ہے، کہیں سے آیا ہے ہدیے میں۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارینی ہی، مجھے دکھاؤ۔ فعل امر ہے، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ارینی ہی، یعنی تم مجھے وہ دکھاؤ، لاؤ۔ فلقد اصبحت صائما، تحقیق کہ میں نے روزے کی حالت میں صبح کی تھی، یعنی روزہ رکھ کر میں نے صبح کی ہے، نیت میری روزے سے تھی۔ فاکلا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھا لیا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھایا، یعنی روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر روزے دار روزہ رکھ کر صبح کیے ہے تو وہ اپنے روزے کو توڑ سکتا ہے اگر وہ نفلی روزہ ہے، اور راجح قول کے مطابق اسے دوبارہ روزہ رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اگر اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو درمیان میں بیچ میں بھی وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ یہ نفلی روزے سے متعلق بات ہے۔ جہاں تک فرض روزے سے متعلق بات ہے تو وہاں نیت فجر سے پہلے رات میں کرنا ضروری ہے، جیسا کہ اس سے پہلے روایت میں اس بات کی وضاحت بیان کی گئی۔ نفلی روزے میں یہ شریعت نے اجازت دی ہے اور چھوٹ دی ہے کہ اگر نفلی روزے میں وہ نیت سورج کے نکلنے کے بعد بھی کرتا ہے تو یہ نیت اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور یہ نیت کب تک کر سکتا ہے؟ تو علماء کی رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ زوال سے پہلے تک وہ جب چاہے تب روزہ رکھنے کی نیت کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ایسی صورت میں اس کا روزہ معتبر مانا جائے گا، اور یہ اس کا روزہ جو ہے مانا جائے گا اگر اس نے نیت کر لی ہے روزہ رکھنے کی۔ لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب نواقض صیام میں سے کوئی بھی عمل اس سے اس وقت تک صادر نہ ہوا ہو، مثلا اس نے کھانا نہیں کھایا ہو، اس نے پانی نہیں پیا ہے، یا اسی طرح سے بیوی سے ہم بستری وغیرہ نہیں کی ہے، تو ایسی صورت میں وہ روزے کی نیت کرنا چاہتا ہے تو روزہ رکھ کر وہ آگے روزہ رکھے گا اور نیت کرے گا تو اللہ رب العالمین اسے اجر و ثواب سے نوازے گا۔ یہ نفلی روزوں سے متعلق بات ہے۔ اسی طرح سے یہاں سوال یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی درمیان میں روزہ رکھتا ہے، مان لیجئے وہ سورج کے نکلنے کے بعد روزہ رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا اس کو پورے دن کے روزے کا ثواب ملے گا یا جتنا اس نے روزہ رکھا ہے اتنے کا ثواب ملے گا؟ تو اس تعلق سے علماء کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نفلی روزہ اس طرح سے رکھتا ہے تو اسے پورے روزے کا ثواب ملے گا، پورے دن کے روزے کا ثواب ملے گا، کیونکہ روزہ جو ہے یہ پورا دن کا ہوتا ہے، آئی بات میں۔ اور جبکہ اس تعلق سے دوسری رائے یہ ہے کہ اسے اتنے ہی روزے کا ثواب ملے گا جتنا اس نے پایا ہے، یعنی جتنے روزہ اس نے رکھا ہے اسی کا اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ مان لیجئے اس نے سورج نکلنے کے بعد روزہ رکھا ہے تو اب اس کا اجر و ثواب سورج نکلنے کے بعد سے شروع ہوگا، یعنی جو اجر و ثواب اسے ملنا ہے وہ اجر و ثواب اسے سورج نکلنے کے بعد، اور اس سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ روزے میں اس کا شمار نہیں کیا جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک طرح سے امت محمدیہ پر بڑا احسان ہے اور فضل و کرم ہے کہ روزہ نہیں بھی رکھا تھا اس نے، لیکن پھر بھی اس روزے کو مان لیا گیا، اور اجر و ثواب میں اگرچہ کمی کی گئی لیکن اس کا روزہ یہ شمار کر لیا گیا، مان لیا گیا۔ تو یہ ایک رائے علماء کی ہے، اور بظاہر اسی بات
یہ بات جو ہے زیادہ صحیح لگتی ہے، کیونکہ جتنا اس نے ارادہ کیا ہے، جتنے کی اس نے نیت کی ہے، ظاہر سی بات ہے اجر و ثواب بھی اسے اتنا ہی ملنا چاہیے۔ جہاں اس نے روزے کی نیت نہیں کی ہے وہاں اسے اجر و ثواب ملے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بہرحال یہ ایک استدلال ہے علماء کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے اور روزہ مانا جائے گا، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ تو یہ نفلی روزوں سے متعلق بات ہے، یہ یاد رہے نفلی روزے کی نیت دن میں بھی کی جا سکتی ہے، جبکہ فرض روزوں کی نیت، قضائے سیام کی نیت، یا اسی طرح سے نظر وغیرہ کے جو روزے ہیں ان کی نیت، یہ نیت فجر سے پہلے رات میں کرنا یہ ضروری ہے، جیسا کہ اس سے پہلے روایت اس معنی اور مفہوم کی گزری حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ تو یہ روزوں کی نیت سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔